لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محفل کی قبولیت اور اہل ایمان مرحومین کی بخشش اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے بیک زبان بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک. ذوق اور محبت سے بیک زبان کہیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. مقتدر مہمانان گرامی، حضرات علماء کرام، میزبان محترم جناب محمد نواز صاحب، محمد شہباز صاحب، نزاکت حسین صاحب، محمد عظیم صاحب، محمد ارسلان فہد علی، اس خاندان دے دیگر متعلقین، آج مورخہ 2 نومبر 2023 صوفی محمد ساجد صاحب دی رہائش گاہ تے چہلم پاک دی محفل شریف وچ صوفی صاحب دے اصال ثواب واسطے میں اور آپ سب حضرات موجود ہاں. دعا کرو اللہ سارے آنا بینا قبول کرے. مرحومنیاں اگلیاں مشکلاں سوکھیاں کر دے ہے، پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرمائے. چیلم کل شریف، شافتہ، درود، جنازہ، تیمارداری، تعزیت، یہ ساریاں وہ چیزاں انہاں نا مقصد منہ تکانا نہیں ہونا. انہاں نا پہلا مقصد یہ ہونا ہے بھئی اللہ سونا راضی ہو جائے، اس نا سونا نبی راضی ہو جائے. نمبر 2، جڑا بندہ ٹر گیا ہے اس واسطے خلوص دل نال دعا کیتی جائے. نمبر 3، تسی ذرا تکسو مینوں تے میں تاں گل کرسا. نمبر 3، انہاں محفلاں دا مقصد یہ ہونا ہے کہ جڑے پیچھے رہنے بندے انہاں نے سوگواران، پسماندگان، لوائقین، انہاں کی تسلی دیتی جائے، انہاں کی صبر نہیں تلقین کیتی جائے. اے 3 مقصد ہونے. یاد رکھو جدو بھی کسی جنازے جاؤ، کسی چیلم درود بھی جاؤ، اے 3 گلاں یاد رکھو. اللہ اور اس نے رسول نی رضا نمبر 1. جڑا ٹر گیا اس واسطے بخشش نہیں دعا. نمبر 3، پسماندگان نو صبر نہیں تلقین. اے 3 کام من 3 نیتاں رکھنیاں تاں فائدہ ہے. تے اگر بندہ کسی اور نیت نہ لائے تو پھر عمل خراب ہو جانا ہے اور ثواب اور اجر وہ نہیں ملنا جڑا اللہ کریم نے مقرر فرمایا ہے. اللہ کرے اس مجمع نے اندر کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے. میری دعا ہے تساں نے چہرے دس رہے کہ سارا مجمع خدا مصطفیٰ نی رضا واسطے آیا ہے، دعا واسطے آیا ہے اور پسماندگان اور لوائقین نو صبر نی تلقین کرن واسطے آیا ہے. گرامی قدر احباب، بس میں بلا تمہید تقریر شروع کر دیتی ہے. کوئی لمبے چوڑے جملے نہیں، چونکہ وقت دعا کرنی ہے. ایک ہونی ہے نیکی اور ایک ہونا ہے احسان.
میرے نال کوئی اوکھا ٹائم آ جائے مینوں پرا نزاکت 500 روپیہ دیا بھی مولوی صاحب اے کنو 500 اپنی ضرورت پوری کرو تے میں وہ 500 لے لواں تے جدوں اس تے کوئی اوکھا ویلا آوے تے میں 500 اس کی واپس موڑ دیاں اس گل کی یاد کرنے ہاں بھئی اس بھی اوکھے ٹائم مکی 500 روپیہ دیتا سی اس کی آہنے نیکی گل ماڑی سمجھے ہوتا ہوں کہ ٹرسا اس کی آہنے نیکی اور اگر 500 نے بدلے میں 700 موڑ دیاں 1000 موڑ دیاں یا نزاکت میرا پرا 500 میرے کول کن کے مکی 700 موڑ دے ہے 1000 موڑ دے ہے اس کی آہنے احسان ہون میں نو نہیں پتا تسی کتھے بیٹھے ہو اے فکرہ میں نو دسے گا بھی حاضر ہو یا ایتھے بے کے بھی غیر حاضر ہو اللہ نے اولاد کو والدین سے نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا احسان کرنے کا حکم دیا مجمع ٹھنڈا بولے ہے جملہ بڑا سی چلو خیر ایک کوئی گل نہیں تسی ہضم کر گئے ہو میں نے یہ امید ہے بھئی ایک ہی کافی ہضم جڑا کر گئے ہو ہن اگلے ہضم نہیں کرنے اللہ نے اولاد کو والدین سے نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا احسان کرنے کا حکم دیا اسی دے وہ نالائکاں اسی نیکی نے معیار تے بھی پورے نہ اترنے چے جائے کہ اسی ماں پیو نال احسان کریے غصہ ہونا ہے بیول نہ غصہ ہونا ہے کلر نہ غصہ ہونا ہے گجر خان حبیب چوک نہ وہ بھی آ کے بڑھے ماں باپ لے کٹنے اماں کی آنے اماں تو بڑھی ہو گئی ہیں ہوں بڑھیاں بڑھیاں گلاں کرنی ابا تو ہوں بڑھا ہو گیا ہے بڑھیاں بڑھیاں گلاں کرنا ہے میں کیا خدا نے بندیا تیرے ماں باپ نو تے امید سی کہ اسا نہ پتر جوان ہو سی اسا نے ہتھاں دی کھونڈی بن سی تے توں بازار نہ غصہ بھی آ کے ماں پیو تے پیا کڈنا ہے اللہ اکبر میرے بھائیو اور میرے دوستو بڑی میں بڑا جملہ بولن لگا اور میں مجمع وال دیکھ رہے ہیں کچھ بندے ادھر پیدا کڑیں تے کچھ بندے مینوں پیدا کڑیں تسی ادھر تک لو ذرا غور نال میں کوئی چاہ نہ گھٹ بھر لواں پھر تسی مینوں تک لویو ایک گل نہ کرو یار تے کوئی ٹائم تھوڑا ہے تے میں دو چار گلاں تساں بھراواں کی عرض کرنی ہیں میں تانوں آکھیا ہے بھئی جلدی جلدی تقریر مکانی ہے اللہ اکبر باپ انگوٹھا چھاپ بھی ہوئے نا ادھر باپ انگوٹھا چھاپ بھی ہوئے نا او بچے وستی پورا کالج ہوڑا ہے ماں انگوٹھا چھاپ بھی ہوئے نا او بچے وستی پورا مدرسہ ہونی ہے پوری یونیورسٹی ہونی ہے اللہ کچھ علم ماں پیو نو عطا کر کے تے دنیا تے بھیجنا ہے اے ماں پیو کی پتہ ہونا ہے اساں بچے کی کس طرح لے کے چلنا ہے کس طرح اس نے خدمت کرنی ہے کس طرح اس نے پرورش کرنی سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب فخر السادات جناب آستانہ عالیہ بہاری شریف سے جناب سید پیر فیض الحسن شاہ بخاری صاحب ہمارے اس محفل کی رونق بنے میں دل کی عطا گہرائیوں سے اور اس پورے مجمع کی طرف سے جناب پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں فخر السادات لائق ست تعظیم پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بارونق چہرے کے ساتھ تشریف لائے آپ توجہ میری طرف رکھیں تاکہ بروقت دعا کو یقینی بنایا جا سکے جہاں حضرات تشریف لائے جو بھی حضرت صاحب کے ساتھ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور تشریف رکھیں آپ سب حضرات تشریف رکھیں گرامی قدر احباب میں عرض کر رہا تھا کہ پیو انگوٹھا چھاپ بھی ہوئے نا وہ اپنے بچے واسطے پورا کالج ہونا ہے یونیورسٹی ہونا ہے ماں ان پڑھ بھی ہوئے نا تے وہ بچے واسطے پورا مدرسہ ہونی ہے اللہ کچھ علم ماں باپ نو لدنی طور تے عطا فرما کے بھیجنا ہے گرامی قدر احباب دنیا تے ہاں کوئی ایسی ترکڑی ہے ہی نہیں جڑی اللہ نے رحمت کی تول کی نہیں کوئی ایسی ترکڑی نہیں کوئی ایسا ترازو نہیں جڑا اللہ نے رحمت نہ اس نے کرم نہ اس نے محبت نہ اس نے پیار نہ وزن کرے لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں بڑی ایک شورۂ آفاق بات فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی پہچان بھی والدین کے ساتھ کروائی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ بول دیں اللہ نے اپنی پہچان بھی والدین کے ساتھ کروائی ہے
اللہ فرماتا ہے ربے، اے میرے بندے تو آنکھ، اے میرے رب ارحمہما، رحم کر میرے ماں باپ پہ، کما ربیانی، جس طرح انہوں نے پالا مجھے بچپن میں۔ رب اور ربیا انہاں دونوں صرف اتنا ہی فرق ہے، رب واحد وسطی ہے، کلے وسطی ہے، ربیا دونوں وسطی ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی پہچان بھی والدین کے ساتھ کروائی ہے۔ دنیا تے کوئی ایسی ترکڑی تے ترازو ہے ہی نہیں جڑا اللہ نے رحمت تے کرم نہ وزن کرے۔ اے میرے جوڑے ہاتھ نہیں، اے میری چولیا، ہن خیرات بڑھنیاں تے پائی، نہیں بڑھنی تے مینوں دسی بھئی نہیں سی بڑھنی تا نہیں پائی۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کوئی ایسی ترازو اور ترکڑی نہیں جڑی اللہ نے رحمت نہ وزن کرے، لیکن اگر کسی بندے نے اندازہ کرنا ہونا کہ خدا کی رحمت کتنی ہے تے دو پلڑیاں وچوں ایک پلڑے نے اندر 70 ماما نہ پیار رکھے، ایک پلڑے نے اندر خدا نہ پیار رکھے تے پلڑا چاہے دنیا ساری کی تکائے، 70 ماما نہ پیار کاٹے، خدا نہ پیار زیادہ ہے۔ 70 ماما نہ پیار کم ہے اور خدا کا پیار زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، بچی ہونی ہے، ماؤ پیو نے کر 20-21 سال تک انہوں نے کر رہنی ہے، اس بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بچی نازاں نخریاں چ پلنی رہی، ماں باپ سویرے بچی کی ٹھالنے، بچی کی عادت نہیں ہونی اٹھڑنی، تے ماں ایک دن تنگ ہو کے آنی ہے تیری شادی ہو گئی تے تیری سس تینوں کیا سی بھئی ماں انہوں صبح اٹھنا نہیں سکھایا، اٹھیا کر، برتن دھویا کر، پوچھے لایا کر، کرنا کام کاج پیا ہونا ہے، جھاڑو دینا ہونا ہے، اے کرنا ہونا ہے، اے کرنا ہونا ہے، کیوں نہ اٹھنی؟ تے بچی آنی اماں جدو شادی ہوئی تکی جاسی، اس بچی نے جدو شادی ہو جائے وہ نویں گھر ٹر جائے، بچی نو عادت نہیں سی صبح اٹھنی، 5-6 مہینے تے سس انتظار کیتا، لیکن 6-7 مہینے بعد پھر سسا نہیں انتظار کرنیاں، پھر مٹھا مٹھا گلا شروع ہو جانیاں، سس اپنے پتر کی آہنی ہے، تیریاں پینا اٹھ جانیاں، میں بڈھی عورت اٹھ جانیاں، تیریاں خالہ پھوپیاں ساریاں اٹھ جانیاں، اے جڑی ویاہ کے آندی ہے کیوں نہیں اٹھنی؟ 11 بجے تک ستی رہنی ہے، جھاڑو لانا ہونا ہے، پوچھے دینے ہونے ہیں، برتن مانجنے ہونے ہیں، تیریاں بھراواں کی تیار کر کے بھیجنا ہونا ہے، اس کی ٹھالیا کر۔ تے ہن خامد بھی آ کے اپنی بیوی نو آنا ہے، اماں گلے کرنی ہے، بھلا کریا کر تے سویرے اٹھیا کر۔ ہاں بچی نو عادت جے نہیں سی، نازاں نخریاں چ رہیے، اللہ نے 9 مہینے بعد اس بچی نو کوئی بچہ عطا کر دیتا، تے ہن سارے صبح 3-4 نہ ٹائم ستین کرنا، کوئی بندہ نہیں پیا جاگنا، اس نہ وہ جڑا بچہ ہے وہ مٹھا جہا آواز کڈنا ہے، تے سب تو پہلے گھر وچوں آواز آنی ہے تے اس ماں نہیں آنی ہے، یہ ماں نہیں ممتا ہے، یہ ماں نہ پیار ہے۔ ہاں میرے گرامی قدر احباب، بچے کہندے نے ماں باپ اساں تے پابندیاں لانے، ماہنیاں ادھر نہ جائیں، پیو کہندا ہے فلانے نال نہیں ملنا، فلان نال ملنا ہے، اے چیز کھانی ہے، اے چیز نہیں کھانی، بچے کہندے نے ماں باپ ساڈے تے پابندیاں لانے نے، میں کہ پابندیاں نہیں گل نہیں، تیرے نال پیار ہی بڑا ڈاڈا کرنا۔ بچہ گیا، پیول گیا، کلر گیا، بچہ گجر خان گیا، زنگر کھا کے آ گیا، تے آ کے سین لگا، تے ماں کہہ دیئے میرے بچہ روٹی کھانا، تے بچہ کہندا ہے اماں تو بینگن بنائیں، بینگن میں نو چنگے نہیں لگ دیں، ماں کہہ دیئے چل میں تینوں پلاؤ بنا دینی ہے، کھیر بنا دینی ہے، فٹافٹ کھانا تیار ہو جائے گا، مرغی بن جائے گی۔ میرے بھائیو بچہ نہیں کھانا سو جاندہ ہے، تے باپ کہندا ہے چھوڑ دے اگر بھوک ہوئی آپے کھا لویں گا۔ اوے ماں جڑا جواب دین دیئے توجہ رکھی نہ میرے ٹکال دے غیور بھائی آؤ، ماں کہہ دی اگر اے پن کھائے سو گیا مینو نیندر کی میں آئے گی۔ اوے ماما نو نیندرہ نہیں آدیاں بچے بھوکے سو جاون، ماں بچے وستی اچھے کھانے دا انتظام، اچھے کپڑیاں دا انتظام، اچھیاں جتیاں دا انتظام۔ گرامی قدر احباب میں کتنے بندیاں نو جاننا وا جنہاں 2 سال اپنے گھر دے کمبل نہیں بدلے، جنہاں پردیس دے اندر جا کے اپنی جتیاں نہیں بدلیاں، جتیاں ٹوٹ جا دیاں نے موچی کولو دوبارہ بڑھوا کے پا لینن،
گھڑیاں خراب ہو جاندیاں گھڑیاں نہیں لیندے کپڑے انہاں دے خراب ہو جاندے کپڑے نہیں بدلنے کوئی بندہ انہاں کول پوچھے نویں لا لو کہندے نے کوئی گل نہیں ساڈے بچے نوں نویں کپڑے مل جاون ساڈے بچے نوں نویں گھڑی مل جائے ساڈے بچے نوں نویاں جُتیاں مل جاون باپ باپ انہیں سب کچھ تیرے تے قربان کیتا اج میں نالائق اس باپ نو کہنے ابا ابا میں 5000 روپیہ تینوں پچھلے مہینے دیتا ہے او کتھے ہی لا چھوڑے آئی اماں میں تینوں پچھلے ہفتے 2000 دیتا ہے او کتھے ہی لا چھوڑے آئی میں کہا میں تو کون ہونے ماں باپ کو حساب لین والے صوفی ساجد دے ختم تے آن والے دوستو دنیا دے کسے نہیں رہنا ہر کسے نے جانا جے اے مٹی دائیں مٹی ہونی قادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بنیا تے کل مٹی نے تھلے اے ڈھیر مٹی دے اچیرے نے ادھے تھلے وس دے کیڑے نے اے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے محل ماڑیاں اجڑے ویڑے نے اے گھڑی چل دی رک جانی جدو چاہ بھی عمر دی مک جان ماں باپ دیاں شاناں تے بڑیاں نرالیاں نہیں میرا تے توڑا نبی دنیا تے جڑا دین لے کے آیا ہے او دین تے گوانڈیاں دے حقوق بھی دس دیں او دین تے بھائیاں دے حقوق بھی دس دیں او دین تے بھیڑا دے حقوق بھی دس دیں پھپیاں تے خالہ دے حقوق بھی دس دیں مرضیہ بول مرضیہ نہ بول میرا تے توڑا نبی جڑا دین مکے دے اندر لے کے آیا ہے او دین تے مسلمانہ دا حق بھی دس دیں مسلمانہ دا حق بھی دس دیں گرامی قدر احباب میں تے تو کمیں دسی ہے تے میں کمیں سناوا میرے آقا نے اپنے غلامہ دی کمیں تربیت فرمائی 4 بندے 4 مجاہد 4 نوجوان جنگ کرنے کسے دور علاقے دے اندر چلے گئے تاتاریاں نال لڑنے تے تاتاریاں نے انہاں 4 جنیاں نو گرفتار کر لیا تے گرفتار کرن تو بعد قید کر لیا تے قید کرن تو بعد انہاں دی سزائے موت دا آرڈر ہو گیا تے تاتاری بادشاہ مسلمانہ دا بڑا سخت مخالف سی انہیں آکھیا انہاں 4 جنیاں نو میرے سامنے پھانسی لانی ہے پھانسی گھاٹ 1 جنے 4 نے واری واری انہاں نو پھانسی لائی جانی سی کٹھے انہاں نو پھانسی نہیں سی لائی جا سکتی تاتاری بادشاہ کرسی تے بہ گیا آدھا سارے نو واری واری میرے سامنے آگے پھانسی لاؤ میں انہاں دی پھانسی دا منظر اپنی آنکھاں نال ویکھنا چاہنا اے تاریخ نے اے منظر ویکھیا ہے زمین دے سینے منظر ویکھیا ہے آسمان دی اکھاں منظر ویکھیا ہے جدوں انہاں 4 نو ہتھ کڑیاں لا کے بیڑیاں پوا کے اکھاں تے پٹیاں بن کے پھانسی گھاٹ لے کے آئے واری لین دے اندر کھڑا کر چھوڑیا تاتاری آدھا 1 کر کے انہاں نو پھانسی لاؤ جدوں پہلے دیواری آئی تے دوہا دوڑ کے آدھا پہلے انہوں نہیں لانی مینوں لانی پہلے انہوں نہیں لانی مینوں لانی ہے کیونکہ میں کافر زیادہ مارے نے جرم میرا زیادہ ہے تے جدوں بادشاہ نے میں کیا عزت پیا کر دیا آدھا چلو انہوں پہلے پھٹے چاڑ دے ہو تے جدوں انہوں قریب لے کے جان لگے پھانسی کاٹ دے تے تریا دوڑدا آیا آدھا جرم اس دا زیادہ یا نہیں لیکن ایک گل میں جاننا وہاں جگہ میں دسنا رہا فلاں جگہ تے کافر زیادہ ہیں فلاں لوکیشن وچ کافر زیادہ ہیں میں بندے زیادہ مارے مینوں پھانسی چڑھایا جائے جدوں اس تریے نو نیڑے کیتا گیا
تے چوتھا دوڑدا دوڑدا آیا آکھ کہندا بادشاہ سلامت پہلے انہوں نہیں مینوں لانا ہے کیونکہ میرا جرم زیادہ ہے اے جدوں واپس جان لگ دے سن تے میں کہندا سا جے کافر ہور مارنے واپس نہ جاؤ لہذا جرم میرا زیادہ ہے بادشاہ بڑا حیران ہویا کرسی تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تاتاری بادشاہ کہندا 35 سال ہو گئے نے میں لوکاں نوں پھانسیاں پیا چڑھانا لیکن اے جذبہ بنی ہوئے کیا اوے جنیو مینوں دسو اکو پیو دے پترو اکو پیو نے پترو انہاں آکھیا جی نہیں تساں نام اللہ اکو ہے آنے نہیں علاقہ اکو ہے آنے نہیں شہر اکو ہے آنے نہیں ملک اکو ہے آنے نہیں بادشاہ بڑا حیران ہو گیا بادشاہ کہندا ہے نہ ایک باپ دی اولاد ہو نہ ایک محلے علاقے دے ہو نہ ایک ملک دے ہو لیکن اتنا جذبہ تہاڈے اندر کیویں آ گیا ہے کہ ایک نوں پھانسی لان لگنا تے دوواں ہنا مینوں لاؤ دووے نوں لان لگدا تریا کہندا ہے مینوں لاؤ تریے نوں لان لگدا چوتھا کہندا ہے مینوں لاؤ اوے نصیباں والا بندہ بولے میں سخیاں دینے آیا اینا گرامان اس گراں نال میری بڑی پرانی وابستگی ہے ایتھے دے لوگ مہمانہ دے قدردان اے مٹی عاشقاں دی مٹی اے غازیاں دی سرزمین اے نبی دے نوکراں دی سرزمین جڑا بولے میں دعا دیاں گا نامی بولے تامی دعا دیاں گا بادشاہ کہندا ہے تہاڈا علاقہ ایک نہیں پیو ایک نہیں دادا ایک نہیں رشتہ دار ایک نہیں ہو تے پھر اتنا جذبہ تانوں کیڑے پاسوں آ گیا ہے تواڈے درمیان رشتہ کیویں ایک نوجوان بولیا آدھا ساڈے درمیان رشتہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے جذبے جب تک مسلمانہ دے درمیان رہے کسے یہودی عیسائی دی جرت نہیں سی وہ کسے مسلمان والویں کے اے جذبے ختم ہو گئے کدے فلسطین وچ مار پئی پیندی ہے کدی برما وچ مار پئی پیندی ہے کدی کشمیر وچ مار پئی پیندی ہے کدی لیبیا تے یمن دے اندر مار پئی پیندی ہے او منفعت بھی اس قوم کی ہے نقصان بھی ہے سب کا ایک نبی اللہ بھی قرآن بھی ایک تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اقبال کہتا ہے مجھے یہ بھی بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یہ بھی بتاؤ آیا تم مسلمان بھی ہو اتھے انہاں کی مار پہ پینی ہے تے اتھے اسانی سینٹ وچ قرارداداں پیاں منظور ہونیاں کاغذات کاغذ میں کہ وہ بم پہ مارنا ہے اور اس وقت اسرائیل فلسطینیوں پہ جو بم گرا رہا ہے انہاں نال ہڈیاں بھی بندے پگھل جا رہی فاسفورس اور کلسٹر بم برسائے جا رہے ہیں اور جذبہ مسلمانانہ تک لائے 58 اسلامی مردے بیٹھے نہیں 58 اسلامی مردے میں ایک بات کہا کرتا ہوں مصر کے پاس یہ بات میری نہیں ہے یہ حقیقت والی بات تحقیقی بات مصر کے پاس فوج کم ہے مصر کے پاس فوج زیادہ ہے اسرائیل کی ٹوٹل آبادی کم ہے پاکستان کے پاس فوج زیادہ ہے اسرائیل کی ٹوٹل آبادی کم میں اور سوڈان کول سعودی عربیہ کول ابو ظبی دبئی کول فوج زیادہ ہے لیکن اسرائیل دی ٹوٹل آبادی کم میں اے توڑا ڈویژن راول پنڈی 4 ضلع جیلم چکوال پنڈی اور چوتھا ضلع چکوال یہ 4 ضلع اگر ملائے جاون ٹوٹل رقبہ اسرائیل دا بندا ہے ایک ڈویژن جتنا ملک 58 ملکاں نو اکھاں پہ اتکاندا ہے تے انہاں نو للکرے پہ ماردا ہے آؤ جنے بنو تے آؤ لیکن جنگاں ٹینکاں نال نہیں لڑیاں جاندیاں اے توپاں نال نہیں لڑیاں جاندیاں اے جنگاں ایٹم بم نال نہیں لڑیاں جا سکدیاں اے معراج تے افسولہ تے زرار تے ابابیل تے ابدالی تے غوری نال نہیں لڑیاں جا سکدیاں اے جنگ لڑی جاندی ہے ایمانی جذبے نال مومن دی غیرت نال غیرت مک جائے
تے پھر بندہ وہی بن جاتا ہے جویں اج مسلماناں دے حکمران بن گئے نے. لیکن میاں محمد بخش نے کمال فرمائی. آپ فرماتے نے بے غیرت دی یاری نال اے بے غیرت دی یاری نالوں اے سنگ کتیزا چنگا بے شرمی دے یارو مرغ نالوں اے ساگ سروزا چنگا. اصلاں نچیاں دی دنیا پہ ایک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ منایا گیا اور پوری دنیا میں واحد وہ ملک ہے پاکستان جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. میں کیا تواڈے ایٹم نہ کشمیر والیاں دے کم آئے نہ تواڈے ایٹم فلسطینیاں دے کم آئے نہ تواڈے ایٹم شامیاں دے کم آئے نہ تواڈے ایٹم غریبہ مظلومہ دے کم آئے. پھر کیوں پہ ٹیکس لاندے ہو ساڑے دے جواب دے ہو. اسی پوچھنا چاہنے ہیں اے ساڑے دے کیوں ٹیکس پہ لاندے ہو, اے کیوں بجلیاں پہ مہنگیاں کر دے ہو, اے کیوں گیس دے بل زیادہ آ رہے ہیں. اگر تواڈے ہتھیار چلنے نہیں پھر کڑی گل دا ساڑے دے ظلم کر رہے ہو. میاں صاحب کہندے نے نچیاں دی اشنائی کولوں اے فیض کسے نہ پا یا کر اتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. جو دکان دے اندر ہووے اے دیوے اوہی بیچارہ کتھوں دیوے اے لال محمد اے کولے ویچنوا کتھوں دیوے اے لال محمد اے کولے ویچنوا لا حضور دا فرمان سن اس کن چکا کے کٹی نہیں ایتے لکھ کے جائیں. میں ذوالقرنین بھائی نو گلا کر کے جاواں گا. سرکار فرما دیں المؤمنون کرجل واحد. نہیں مزہ آیا اگلا جملہ میں بولاں گا ترجمہ کراں گا لطف آئے گا. سرکار فرمانے المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عین اشتکا کلو و ان اشتکا رأس اشتکا کلو. سرکار فرمانے پوری کائنات کے مومنون مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اور اکھ دکھ جائے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے, انگلی ٹوٹ جائے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. کدے اس طرح ہویا ہے ادھر انگلی ٹوٹ جائے تے بازو آکے میرا کیا لگنا ہے تے ہتھے نہ مسئلہ, دکھ جائے تے دماغ آکے جی مینو کہ اے آنکھ نہ مسئلہ. کدے انج ہویا ہے بے دن ٹوٹ جائے تے باقی جسم آکے امی کی کیا پرواہ ہے, اے دندہ نہ مسئلہ ہے. ہاں حضور فرماتے ہیں مومن جو ہے نا وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر آنکھ دکھ جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے, سر دکھ جائے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. آج اگر فلسطینیوں کا درد میرے اور تیرے دل میں نہیں ہے تو پھر سمجھ جا ایمان نہ جنازہ نکل گئے. سمجھ جا اگر ہے درد پھر سمجھ جا مبارک ہوئی, پھر اللہ نے مینوں تینوں ایمان عطا کیتا. ہائے او باپ باپ آئے آئے بم گریا تے اس بچے دے ہاتھ اندر فیڈر ہے. ہائے ہائے فیڈر ہے اس بچے دے ہاتھ اندر اور ادھے 2 ٹکڑے ہو گئے بم نال. تے باپ نے ایک ٹکڑا اپنے بچے دا سجی باں نال اٹھایا, دوسرا ٹکڑا بائیں بازو نال اٹھایا تے اٹھا کے کہندا ہے اوے امت والے او تانوں میرے معصوم تے بھی اجے ترس اور توانوں میرے بچے تے بھی اجے ترس نہیں آیا. کتنے 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 ظالم ہو گئے ہو. اوے میں اس بچے تے قربان جاواں, تو ایٹم بم لے کے بیٹھا ہے
تو ٹینک اور توپاں لے کے بیٹھا ہے انہاں توپاں تے ٹینکاں کم کوئی نہیں آنا میں اس بچے تے قربان جدے ایک ہاتھ دے اندر فیڈر ہے اور ایک ہاتھ دے اندر پتھر ہے اور میں کیا اس دے پتھر نو فرشتے غور نال ویکھ دینی تیرے ایٹم بم تے تھک دے بھی نہیں آؤ اور او دے پتھر تے بھی خدا دا سلام آندا ہے مصطفیٰ دا سلام ایک ہاتھ میں فیڈر ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر ہے کیا جذبہ ہے ان کا کیا ایمان ہے دعا کریا کر انہاں واسطے دعا کریا کر اللہ اللہ اپنے پیارے محبوب دی نگاہ رحمت عطا فرمائے میں چاہنا ہاں صوفی ساجد صاحب دی ختم تے جڑے حضرات آئے حضور دی بارگاہ دے اندر انہاں مظلوماں دا استغاثہ پیش کریے تے سارے رل کیا کیے کہ اپنی رحمت کہ سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کہ سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے ہاتھ اٹھا کے ایک بار اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا بوئیں دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز بوئیں دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئیں دنیا دین نبی دا اے وانگ یتیماں اے در در دکے کاوے کتھوں لے آواں اے عمر پیارا جڑا روندیاں نو گللا آج جو فلسطین محاصرے میں ہے نا تیرا کلیجہ ٹھرے گا میں فکرہ بولاں گا یہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے فتح کیا تھا اپنا سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو بنا کے بھیجا جدوں صحابہ ڈانگا چاہیاں نا ڈانگا آئے ان کے پاس کوئی ٹینک نہیں تھے کوئی توپیں نہیں تھی کوئی میراج F-16 نہیں تھا کوئی میزائل بم نہیں تھا کپڑیاں تے ٹاکیاں سے نہیں ایک نہیں 17 ٹاکیاں کوئی ہتھیار نہیں تھے لیکن دل میں غیرت تھی جذبہ ایمانی تھا ہاں یہودی سارے ایک قلعے میں قید ہو گئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو آکیا اسی چابیاں دین واسطے فلسطین دیاں تیار ہاں بیت المقدس تواڈے حوالے کرن واسطے تیار ہاں لیکن فرق اے وے لیکن شرط اے وے او 17 ٹاکیاں والا آوے وہ عمر جس کے آدھا پیشے دا سکر اس کی شان عدالت پہ لاکھ چابیاں دین واسطے تیار ہاں لیکن شرط یہ ہے
17 टाकियां जिसके कपड़े पे ज़ेब तनाए, वो बंदा हमारे पास आए। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने उमर बिन खत्ताब नू खत लिखिया कि तुहाडे आण दी शर्त चाबियां हवाले करन वास्ते तैयार ने। हजरत उमर बिन खत्ताब मदीना पाक तो चलने। ओए मेरे टकाल दे गयूर भाइयों, कोई हटो बचो दा शोर नहीं, इन्हां दे ते प्रोटोकॉल ही नहीं मुकदे। अंदर हीजड़े बैठे ने हीजड़े, और 40 गड्डियां दाएं 40 गड्डियां बाएं। मैं क्या तेरे हीजड़े दे बहन नाल केड़ा फर्क पैंदा है? आ मैं तेनू गैरत वालियां दी गल सुनावा। कोई हटो बचो दा शोर नहीं, एक सवारी है, एक खादम है, एक कपड़ा है, एक जाए नमाज। हजरत उमर बिन खत्ताब चले मदीने तो बाहर आके अपने खादिम नू फरमाया, ओए जणिया फलस्तीन जान लगे आओ, फलस्तीन जान लगे आ, शाम जान लगे आ, ते सवारी इक्के बंदे दो आ। अगर तू बवे मैं टुरा ते मेरे नाल ज़्यादती, और अगर मैं बवा तू टुरे तेरे नाल ज़्यादती। अगर दोए रल के सवारी ते बविए सवारी नाल ज़्यादती, लिहाजा वारियां लाने आ। 1 मील तू बवेगा मैं टुरांगा, 1 मील मैं बवांगा तू टुरेगा, 1 मील सवारी नू खाली चलावांगे, क्योंकि अल्लाह ने उमर नू जुल्म वस्ती नहीं भेजे, अदलो इंसाफ वस्ती भेजे। 1 मील खादम बवे, 1 मील हजरत उमर बवन, फिर 1 मील खाली चलावन। चलने ओ शहर आ गया जिथे यहूदी इंतजार पे करने सन। उन्हां कुड़ियां छत्तां ते चढ़ के ते इंतजार पियां करनियां कि मुसलमाना ना अमीरुल मोमिनीन आ रहा है। ओए मेरे भाइयों, तारीख दियां किताबां दसदियां ने कि जो ही आप शहर के अंदर दाखिल होने लगे, ओ वारी हजरत उमर बिन खत्ताब दे टुरन दी सी और खादम दे बैठ दी सी। खादम हाथ बन के कहंदा, सोनिया पहले वारियां लाई आया, हुण वारी मेरी ये बैठनी, तुहाडी वारी चलनी है। लेकिन इस्लाम दी इज्जत दी गल है, यहूदी ईसाई छत्तां ते चढ़ के इंतजार पे करने, लिहाजा मैं अपनी वारी तुहानू देना चाहना, तुसी बह जाओ ते मैं सवारी दी बाग नप के चलांगा। अल्लाह ना नाही ऐ मेरी झोली आ, जुमले दा वजन करी, सफारिश दी दाद है ही ते कोल रखी, मेरिट दी है ही ते मैनू दे के जाई। जड़ा बाबर आजम के छक्के पे बोलता है वो ना बोले, जड़ा फलस्तीनी बच्चे के नारे पे बोलता है वो सुभान अल्लाह बोले। पूरी कौम को क्रिकेट के तमाशे पे लगा दिया। जेड़ी कौम बाबर आजम दे छक्के ते चौके ते हसन लग पवे, ताड़ियां मारन लग पवे, ते पाकिस्तान मैच हार जाए ते रोन लग पवे, उन्होंने मेरी फलस्तीनी भैणा दा गम नहीं नजर आता, उन्होंने यतीम बच्चियां दा गम किवें नजर आवे। ये ते छक्कियां ते चौकियां ते ताड़ियां मारन वाले लोग ने। ग्रामी कदर आवा हजरत उमर नू कहंदा वारी तुहाडी टुरन दी है, मेरी बहन दी है, लेकिन अपनी वारी मैं तुहानू देना। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, इस्लाम नू इज्जत ना इंसाफी नाल नहीं मिलेगी, इंसाफ नाल मिलेगी। वारी तेरी बहन दी है, तू पवेगा। उमर बिन खत्ताब अगे चलेगा। पानी पिया सी उथे, मैं पढ़िया किताबां ने अंदर, आपने तहमत बदी सी, आप तोती बदी सी, ते कपड़ियां दियां छिट्टां तो बचण वास्ते ना इधर तक जरा कुछ गल्लां लफ्ज़ां नाल समझाइयां जानियां, कुछ इशारे भी होने। आपने ना अपना तहमत अपर कीता, एक हाथ विच बाग है सवारी नहीं, आहा एक हाथ विच तहमत पकड़े है ते खादम अपर बैठे है, ते उन्हां उंगलियां दन्नां थले रख लियां। उन्हां आखिया ए मुसलमानां दा अमीर है, काला जिहा रंग है, लंबे लंबे दंद हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, इसनी वजह तो बैठर ने सा। हजरत अबू बैदा बिन जर्राह ने फरमाया, ओए भूल गए हो ओ नहीं जे जड़ा उत्ते बैठा जे, मेरा आका ओ जे जड़ा सवारी दी बाग नप के पिया चलवा जे। वो उमर जिसके आदा पेशे दास कर, उसकी शान अदालत फैला। मैं चाहना वा
میں چاہنا ہوا کہ سینٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ آف پاکستان میرے پاکستان دے صدر اور وزیر اعظم تک اللہ کرے گل پہنچ جائے، محمد بن سلیمان سعودی تک یہ گل پہنچ جائے، مصر کے عبد الفتاح سیسی تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس قدر غمگین ہوں، خون سے رنگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فتوہ سنو جنہاں نے تقلید جیسی نمازہ پڑھنے آپ فرمانے جس خطیب عالم نو دنیا اسلام نے حالات تو آگائی نہیں وہ ممبر تے بہ کے خطبہ جمعہ دینے کا حقدار جیڑا مٹھیاں مٹھیاں تقریراں کرے تے باقی گلا نہ کرے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ ممبر پہ بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے۔ تے میرا مسلمان بھرا فلسطین نے اندر رونا ہوا ہے تے میں حلوے والیاں گلاں کر کے ٹر جاواں، گلاں تے نہیں نہ بڑھنیاں۔ ایک بار ہاتھ اٹھائے سارا مجمع میں دعا دوں گا۔ کس قدر غمگین ہوں، خون سے رنگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ جن کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے چلو بابر اعظم کے چھکے پہ ہاتھ اٹھا لینا۔ کس قدر غمگین ہوں، خون سے رنگین ہوں، قابض یہودی ہو گئے اپنے بھی میرے سو گئے، اپنے بھی میرے سو گئے، غافل وہ مجھ سے ہو گئے۔ عرض میری پاک ہے پھر بھی دامن چاک ہے، پھر بھی دامن چاک ہے، آبرو میری خاک ہے۔ مل کے کہیے میرے ساتھ کس قدر غمگین ہوں، خون سے رنگین ہوں۔ مل کے ہاتھ اٹھا کے میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں او بھی وقت ست شایاں ہن ہر نگری دے سردار ہاسے، ہر کوئی ہاتھ چمیندہ ہا یاراں دی مگر قطار سے۔ ایک زمانہ مسلمانوں پہ ایسا بھی آیا ہے، خلیفہ ہارون الرشید ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بادل کو اشارہ کر کے کہتا تھا او بدلا جتھے بھی جا کے وسنا ہی مسئلہ ہے، تو جتھے جا کے برسیں گا محمد دے نوکر دی حکومت ہوئے گی۔ وہ اپنا پیار ہونا ہی، وہ اپنا پیار ہونا ہی۔ ایک کہنا ہے ہماری معیشت مولانا صاحب بڑی کمزور ہے، ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہمیں آئی ایم ایف نے پیسے دینے ہیں تو ہمارا ملک آگے چلنا ہے۔ میں کہا یہ آئی ایم ایف نہ بھکاری بنایا کسے، تو آپ ہی تے بنایا نا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے آیا آپ کی معیشت حماس کی معیشت سے بھی کمزور ہے؟ اور میں انہاں ماما نے بچیاں تے قربان جاواں یار جنہاں 58 اسلامی ملکوں کے مسلمانوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ کیتا ہے کفارہ ادا یا نہیں کیتا ہے؟ ایک باری بولو پیار نال۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے ان کا محاصرہ جاری ہے، نہ پانی پہنچ رہا ہے نہ کھانا پہنچ رہا ہے۔ لیکن کل حماس کے لیڈر کا بیان آیا ہے، اس نے کہا اگر 1 سال بھی پانی بند رکھیں تو ہم زندہ جی لیں گے، کیونکہ ہم پانی سے زندہ نہیں رہتے، ہم محمد کی غلامی سے زندہ رہتے۔ اس سے بڑی اور کیا بہادری ہے بتائی جائے، اس سے بڑی کیا اور جرت ہے بتائی جائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور توانوں بھی وہ جرت عطا کرے اور سب سے بڑی ہمارے حکمرانوں کو وہ جرت عطا کرے۔ بس آخری گل ہے اور میں سلام دین لگا میرے اپراوا تے میرے دوستا بچیاں تے بزرگا، لوکاں کول دعاواں لینیاں بڑیاں اوکھیاں نہیں۔ یقین کر اج لوکاں کول دعا کرانی بڑی اوکھی آ۔ میرے جائے
نلائک مولوی صاحب کو لوں دعا کرانی پویں تے 500,000 روپیہ جے وچ پانا پیندا ہے تے دعاواں وی او جڑیاں رٹیاں رٹائیاں اللہ تواڈا بھلا کرے، اللہ تواڈی خیر کرے، اللہ تواڈا بھلا کرے، اللہ تواڈی خیر کرے۔ لیکن ماں باپ نو 5 روپے دین دی بھی لوڑ کوئی نہیں اے گھروں جانے اماں نو آکھی اماں میں بیول جا رہا میں گجر خان جا رہا اماں میں کلر پنڈی جا رہا میرا انٹرویو ہے ابا ابا میں گجر خان جا رہا میرا انٹرویو ہے دعا کر دیں۔ او صوفی صاحب دے ختم تے آن والے دوستا تیرے گھروں نکلن دی دیر تیرا باپ مسجد دے امام نو آکھے گا مولوی صاحب ظہر دی نماز تو بعد میرے بچے واسطے دعا کرا دیو اللہ میرے بچے نو کامیاب کرے۔ اور تیرے گھروں نکلن دی دیر تیری ماں محلے دیاں ساریاں کڑیاں نو اکٹھا کر کے درود تنجینہ دا ختم شروع کروا دیویں گی۔ اسے وسطی میاں محمد نے قلم اٹھایا فرماتے نے بھائی بھائیاں دے اے دردی ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں با اے پیو سردار تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چاہ اج میرا اعزاز آل نبی اولاد علی میرے نال بیٹھے نے میں آل نبی دا منگتا میں اولاد علی دا سائل ایک فکرہ اپنے بھائیوں کو صرف سادات کے لیے کہنا چاہتا ہوں جڑا بندہ سخی ہو بولے جڑا بندہ اپنے گلے دی توانائی ضائع نہیں کرنا چاہتا کوئی گل نہیں نہ بولے طالب علم اپنے آپ نو سنا کے سبحان اللہ کو آلویں گا او جسے پھولوں سے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے جس میں کوئی خوبی نہ ہو اسے مثالی نہیں کہتے آل نبی کا ذکر سن کے جس کے ماتھے پہ 12 بج جائیں ہمارے عقیدے میں اسے حلالی نہیں کہتے۔ اللہ ہمیں آل نبی کا ادب عطا کرے اولاد علی کا احترام عطا کرے۔ آج ڈاکٹر جائے نا مریض کے بعد تے ڈاکٹر آنا ہے مریض آنا ہے جی میں نے شوگر ہو گئی ہے تے ڈاکٹر پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ تساں نے خاندان وچ کس کی شوگر سی تے میں ایک ڈاکٹر کو پوچھیا میں کہ حضرت صاحب جاکت 35-40 سالاں ہے جنا تے تسی پہ پوچھ رہے ہو بھی تیرے دادے کی ہے سی تیرے پیو کی ہے سی تیرے پڑدادے کی ہے سی تیری ماؤ کی ہے سی آنا مولوی صاحب تساں کی گل سمجھ نہیں آئی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو خون کے ذریعے چلتی ہیں دادے تو پیو کول تے پیو تو پوترے کول تے پوترے تو پتر کول میں کہا ڈاکٹر صاحب عقیدہ پھر میرا ثابت ہو گیا سنی نا اگر گندی بیماری خون کے ذریعے چل سکتی ہے تو باپ دادا کا فیض بھی اچھا خون کے ذریعے آ سکتا ہے بیماری چل سکنی ہے تو فیض بھی آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوست قابل احترام بزرگوں میں اپیل کراں گا سارے بھراواں اگے اپنے ماں باپ نے بڑھاپے نو بوجھ نہیں جاننا اپنے ماں باپ دی بیماری نو بوجھ نہیں جاننا اور خوشی نال انہاں دی خدمتاں کرنیاں خوشی نال انہاں دی تیمارداری کرنی ہے بڑھ چڑھ کے کرنی ہے۔ خدا کی قسم مجھ سے لکھوا لے تو اپنے ماں باپ کی خدمت میں جو وقت گزارے گا تیرا پتر تیری تھی بار بار تبلیغ چل دی ہے گھر دے اندر تبلیغ نہیں چل میں باہر لوکاں نو آکھاں گا نماز پڑھو باہر لوکاں نو آکھاں گا اور روزے رکھو باہر لوکاں نو آکھاں گا صبح اٹھ کے قرآن پڑھو باہر میں لوکاں نو آکھاں گا حج کرو باہر لوکاں نو میں آکھاں گا صدقہ خیرات کرو لیکن میرا پتر نماز تاں پڑھے گا جدوں مینوں مصلی تے نماز پڑھدا ویکھے گا میری بچی قرآن تاں پڑھے گی جدوں اپنے باپ نو قرآن کھول کے قرآن پڑھدا ویکھے گی باہر تبلیغ چل دی ہے گھر دے اندر عمل چلدا ہے گھر دے اندر تبلیغ نہیں چل دی۔ اگر چاہندے ہو تواڈے بچے تواڈے تابعدار بنن
تے اپنے بچیاں نو تبلیغ کرن دی لوڑ نہیں، اپنے بچیاں نو تقریراں سنان دی لوڑ نہیں۔ اگر ماں باپ جیندے جے اپنے بچیاں دے سامنے اپنی ماں دے بھی ہاتھ چومنے، اپنے باپ دے بھی ہاتھ چومنے، اوے تو اے دو چار لمحے اپنے بچیاں دے سامنے اپنے انہاں دے دادے دادی دی خدمت کریں گا، تیرے بچے تیریاں جتیاں اٹھان دے اندر فخر محسوس کرن گے۔ ہاں ایک اور بھی گل میرے دل وچ آ گئی ہے، اگر اجازت دیو تے کر دے۔ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، آج لوگوں نے نا دکھوں کا رشتہ خدا سے جوڑ دیا ہے اور سکھوں کا رشتہ شیطان نال جوڑ چھوڑے۔ جنازے نہ موقع ہونا ہے تے قرآن پاک کھلنا ہے، میں کہا میں تینوں تاں جنا مننا بھئی مہندی نے موقع تے بھی تو قرآن پاک نہیں تلاوت، 40ویں میں تو ختم پڑھاتا ہے، لیکن تینوں میں تاں مننا جدو تیرے پتر دی رخصتی دا ٹائم آوے تے تو حال وچ کھڑے ہو کے کہے اوے پراؤ سارے بہ جاؤ، سب سے پہلے نبی پہ درود و سلام ہوگا، پھر میرا بچہ گڈی چ بیٹھے۔ اتھے کوئی نہیں، اتھے کنجر یاد آنے، اتھے ٹولاں والے، اتھے جناب بینڈاں تے باجیاں والے، تے جدوں محفل ہوئے اسال ثواب ہوئے، کوئی بندہ مر جائے، چیلم ہوئے، 40واں ہوئے، ہن مولویراں کی بلائی کے نو، ہن قاریراں کی بلائی کے نو، ہن طالب علماں کی بلائی کے نو، او حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، اے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، اے نفس تے چھری پھیر دے نہیں، اے بکرے کیتی جاندے ہو، اے فرض بھلائی بیٹھے ہو، اے نفلانی تی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانوں کی کچھ کیتی جاندے ہو، اے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملائیں گے۔ وسنے رہو، اسنے رہو، کافی سارا وقت گزر گیا ہے، میں صرف تمام احباب نو 2 منٹ اپیل کراں گا۔ آپ حضرات نے ابھی ہم نے قبلہ شاہ صاحب کی ملفوظات اور معروضات بھی سماعت کرنے ہیں، اجتماعی دعا بھی ہوگی، دعا عبادت کا مغز ہے، مزدوری نہ ٹائم آوے تے بندہ گھر ٹر جائے اس کی بندہ پاگل ہی آگسی، مزدوری دعا ہے، لہذا مزدوری اللہ کو لواجے منگنی ہے۔ ادھر اللہ صوفی ساجد صاحب نے اس گھر نے صدقے اور انہاں نیکاں دے پاکاں نے ذکر نے صدقے تو اساں نے مظلوم مسلماناں نے مدد فرما، اے اج دعا اے اج چولی پھیلا کے دعا منگنی ہے، شاید اللہ کسی نے دعا قبول فرما کے انہاں نے حال تے رحم فرما دے ہے۔ 2-4 شعراں وستی میرے نال آئے میرے مہمان، میں صرف 2-3 اشعار وستی انہاں بلا رہے ہیں، آپ حضرات نے بڑے ذوق نال اور محبت نال بہ کے صرف 3-4 اشعار انہاں نے سننے اور انہاں دی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس تو بعد قبلہ حضرت صاحب دا اسی خطاب اور واز سنا۔ تمام احباب بڑی محبت نال بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت ناموس رسالت تے چند اشعار پیش کرنا، امید کرنا ذوق نال سن سو۔ رتبہ بشر دا دو چند کر دتائے، رتبہ بشر دا دو چند کر دتائے، نور نو بشر وچ پیوند کر دتائے، سدرا نو زیر کمن کر دتائے، رتبہ اتنا بلند کر دتائے۔ حضور نشانہ بہت بڑا جملہ، ملائکہ نو پل پل پابند کر دتائے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دتائے، پوا کے تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دتائے۔ چنگا کام کر کے ویکھی جتی بازی ہر کے ویکھی، دنیا پیچھے ہر کوئی مرد آئے، نبی دے ناتے مر کے ویکھی۔
دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دس مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ ود راز ایمان دا مطلب کیا پھر ہندوستان ہی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے عظمت و شان تے چاند اشار علی کا زیب و زین زندہ ہے فاطمہ کا چین زندہ ہے علی کا زیب و زین زندہ ہے فاطمہ کا چین زندہ ہے مت پوچھ ان بے زبان کتابوں سے سنو جب اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے توحید نوری پہ کر دی تنویر امام حسین قرآن محمد عربی تفصیل امام حسین شبیر دی شان ویکت سئی سر ڈھاندے رہے دھڑ ٹردے رہے میں کو انج لگ دائے جی میں خالق دی شمشیر امام حسین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ماشاءاللہ جو بندے پیچھے ہیں گنجائش کافی ہے تاکہ گلدستے کی شکل میں ابھی ہم دعا مانگنے والے آپ تھوڑے سے آگے گے تشریف لائیں مفتی صاحب نے بڑا نورانی اور ایمانی وجدانی خطاب کیا اور بلا شبہ یہ مبلغ اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوز میں ان کی آواز میں اور ان کے درد میں اضافہ فرمائے مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جس کے لیے ساری اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا درد موجود ہوتا ہے اسی درد کا نام ہی محبت کا نام ہی تو اسلام ہے دین ہے بہترین صحابہ نے پوچھا اسلام کیا ہے فرمایا سلام کرنا اور بھوکھوں کو کھانا کھلانا ہے یعنی درد ہے نا تو صوفی ساجد صاحب آپ سارے جانتے ہیں یہ جو ہے نا محب اہل بیت تھے آل رسول کے مرید تھے اور ہم جیسے نکموں کی بڑی قدر کرنے والے آج میں ادھر آیا ہوں تو وہاں مفتی صاحب صوفی ساجد صاحب نعرے لگا کے استقبال کیا کرتے تھے ننگے پاؤں ہوا کرتے تھے مفتی صاحب موجود ہیں کیا یہ اتنا والہانہ عشق و محبت اس کا کوئی قرآن اور سنت کے اندر اس کے کوئی فضائل موجود ہیں فرمایا ہاں موجود ہے شرف السادات میں حضرت امام یوسف نبہانی انہوں نے فرمایا انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل بیت سے مودت رکھتا ہے محبت رکھتا ہے ان کی غلامی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے اس کے چہرے کو نور عطا کرتا ہے اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ نوازتا ہے اور اس کے اپوزٹ جو بغض اہل بیت رکھتا ہے اللہ اس کی عمر گھٹا دیتا ہے اس کے چہرے پہ نور ختم ہو جاتا ہے اور اس کو کبھی بھی رزق حلال نصیب نہیں ہوتا صوفی ساجد صاحب ایک درویش صفت انسان تھے محبت والے محبتی تھے خدمتی تھے آل رسول کے لیے صوفیاء بزرگان دین علماء کی قدر کرنے والے تھے کتنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو مسجد میں محفلیں ہوئی تو سب لوگوں کے لیے لنگر تیار کرنا خدمت کرنا اور سادات بخاریہ بڑی خانقاہ شریف میں قافلے لے کے جانا عرس پاک میں قافلے لے کے جانا اور ادھر جو ہے نا پیر محمد شاہ صاحب کا جو ہے نا وہ عرس مبارک سالانہ اہتمام کرنا اس میں لنگر کا اہتمام کرنا اس میں بیل ذبح کرنا علماء کی خدمت کرنی جو ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنی لنگر جاری کرنا اب ایک بات ہے کہ کوئی بندہ بھی 100% تو نہیں نہ ہوتا اسلام کہتا کہ خوبیوں پہ نظر رکھو خوبیوں پہ
لیکن ہماری حال جو ہے نا وہ مکھی کی طرح ہے، پورے صاف باغ کو دے کر نا وہ گندگی والی جگہ پہ بیٹھتی ہے، یا پورا جو جسم ہے صاف اس کو چھوڑ کر جہاں زخم ہے وہاں ہم نکتہ چینی کرتے ہیں۔ بھائیو، علامہ صاحب نے بھی خطاب کیا، میں بھی یہ خطاب کر رہا ہوں، اب اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اب اتحاد کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے ہم سب جو ہے نا وہ زوال پذیری کا شکار ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور یہ نیو ورلڈ آرڈر کا ایک جو ہے نا یہ یہودیوں کا ایک پلاننگ ہے، ماسٹر پلاننگ۔ ان کو مختلف ذات پات فرقہ وریت میں تقسیم کر دو، طبقاتی تقسیم۔ کوئی کہے کہ میں چودھری ہوں، کوئی راجہ، کوئی سدن ہے، کوئی بیس ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی کشمیری ہے۔ اس بات پہ فخر کرو اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے گلے کاٹو، اور فرقہ وریت، ذات پات، مولوی ازم، پیر ازم، یہ ساری برادری ازم، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھ کے کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی خاکے بناتے ہیں، اور ہمارا، میں آپ کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں، ہمارا حال تو دیکھا، ہمارا ظرف بھی دیکھ، نگاہ اٹھتی نہیں، ہم اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے کہ آج جو ہے نا تقریباً میرے اندازے کے مطابق پورے عالم اسلام کے اندر تقریباً مسلمانوں کی جو افواج ہے اس کی تعداد 60-70 لاکھ کے قریب ہے۔ کتنی ہے بولیے؟ ٹکال والوں ٹک جاؤ، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، ناراضگیاں دور کرو، راستے کھلے کرو، آگے بڑھ کے ناراضگیاں دور کر کے ایک دوسرے کو سینے سے لگاؤ اور جہاد کی نیت کرو، جہاد کی نیت کرو۔ لیکن سارے تماشائی بنے ہوئے، تماشے دیکھ رہے ہیں، کسی کے اندر جرت نہیں ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا کہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ لیکن میں آپ کی شعر نظر ایک بات کرتا ہوں، جب بابری مسجد کو کرایا گیا، ان ساری باتوں کا نواز صاحب، شہباز صاحب، آپ کے والد گرامی صوفی ساجد صاحب کو اس کے فائدے پہنچیں گے۔ جب بابری مسجد کو گرایا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، کسی کی مٹھی چابی کی گئی، کسی کو جناب تھیلیاں پکڑائی، کسی کو جائیداد دی، کسی کو عہدہ دیا، چپ کرا دیا سب۔ بس وہ احتجاج ختم ہو گیا، دوبارہ بابری مسجد نہیں بنائی جا سکی۔ تو ایک ہندو کو غیرت آ گئی، جس نے مسلمانوں، جس نے بدر کے حالات پڑھے تھے، احد، خندق، خیبر، کربلا کو پڑھا تھا، تو اس نے شعر لکھ کر مسلمانوں کی غیرت کو للکارا۔ سن رہے ہیں آپ؟ تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی ہے مسلمانوں، وہ حسین تھا جو ساری شریعت کو بچا گیا، وہ حسین تھا۔ اور اسی جگہ ایک اور شعر یاد آیا، نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بیج خدایا مہدی کو، نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بیج خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے، پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ صوفی ساجد صاحب کے اس اصال ثواب کی محفل، مجھے بھی غم ہے، مجھے بھی بڑا دکھ ہے۔ میں میلاد شریف کی شیڈول وائز محفلوں میں مصروف تھا، ورنہ میں بہت پہلے حاضر ہوتا۔ صوفی ساجد صاحب ایک درویش تھے، ایک فقیر آدمی تھے، ایک مجاہد تھے، ان کے اندر اسلام کا درد موجود تھا۔ دنیا سے تو ویسے بھی جانا ہے، انج بھی مرنا بڑی نظامی کسے دے نامے لگ کے مر، علی 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 دم علی علی کر دیں۔ مطلب کیا کہ مرنا تو ویسے بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان سناتا ہوں، آپ سنیے گا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، جو کسی پہ ظلم کرے وہ ظالم ہے۔ بولو، جو کسی پہ ظلم کرے وہ کیا ہے؟ کہو نا انشاءاللہ ظالم نہیں بنیں گے۔ قرآن پاک میں یہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، جھوٹوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہے اور ظالموں پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں۔ ہم جھوٹے بیان دیتے ہیں، کوئی ہمارے اندر وٹامن کرنٹ نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، اتنا جو آئی ایم ایف کے نعرے لگاتے ہیں، اتنے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں
عجز و انکساری کر کے آہوزاری کرتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دوستان محترم، غیرت مسلم جو ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کربلا کے اندر غیرت تھی، پانی بند تھا، کھانا بند تھا، امام علی مقام کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی پہ پہرے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو یہودیوں کا جنڈ تھا یزید، اس کے آگے جھکے نہیں، بکے نہیں، نہ ہی ان کے جو غلامان تھے وہ بھی نہیں جھکے۔ دوستو، یہ پیغام دیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، وہ بکاؤ مال نہیں ہوتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صوفی صاحب امام حسین پاک نے یہ فرمایا کہ جو کسی پہ ظلم کرے وہ ظالم ہے، جو کسی پہ ظلم کرے وہ ظالم ہے، اور جو اس ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کرتا وہ اس سے بڑا ظالم ہے۔ جو کسی پہ ظلم کرے وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے، اور جو ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کرتا، علم جہاد بلند نہیں کرتا، احتجاج نہیں کرتا، مقابلہ نہیں کرتا، فرمایا اس سے بڑا ظالم وہ شخص ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، بستر پر مرنے کی بجائے میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں میدان جہاد میں کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے، بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کا درجہ پا جاؤں۔ تو آخر میں، کیونکہ وقت کافی، علامہ صاحب نے بہت اچھا بیان کیا اور مجھے بڑا پسند آیا۔ ان کے جو آج کے جو علماء حق ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام یہی ہے کہ وہ پوری عالم اسلام پہ، پوری امت پہ نظر رکھیں، کشمیر پہ نظر رکھیں، فلسطین پہ۔ دوستان محترم، آج ہم جو ہے نا عطاب، یعنی ہم جو ہے نا، ہم پر عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں۔ کشمیر کے معاملے میں بھی ہماری کارکردگی زیرو ہے، اور فلسطین کے معاملے میں بھی ہماری کارکردگی زیرو ہے۔ ہم جو ہے نا ان بڑی بڑی جو سپر پاور ہے، ان سے ڈر کے مارے جو ہے نا، ہم جو ہے نا کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ دوستان محترم، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، مسلمان جو ہے اس کے پاس سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عشق محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد مصطفیٰ اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ فرمایا یہ مسلمان جو فاقہ کش ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، یہ جھکنے والا بکنے والا نہیں ہے۔ اس کے پاس جو سب سے بڑی قوت ہے وہ آقا محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، عشق ہے۔ اس عشق میں یہ ڈٹا ہوا ہے۔ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق میں، اور میدان کربلا کے اندر بھی یہ فاقہ کش آقا محمد مصطفیٰ کی محبت کا چراغ سینے کے اندر روشن کیے ہوئے ڈٹا ہوا ہے، بکنے والا جھکنے والا نہیں ہے۔ اب تمہارا کیا کام ہے میرے چیلو؟ تم مسلمانوں کے دلوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکال دو۔ اسی لیے مفتی صاحب، یہ تحریک منافقین، تحریک استشراق اور تحریک شہداء، یہ ساری جتنی یہودیوں کی، عیسائیوں کی تحریکیں ہیں، یہ اسی چیز کے لیے تھی کہ ان کے دل نبی کی محبت سے خالی کر دو، صحابہ اور اہل بیت میں ان کے مقابلے کراؤ۔ حالانکہ صحابہ کا ذکر کرنا بھی دین ہے اور اہل بیت کا ذکر کرنا بھی دین ہے۔ ان کے اندر تفریقیں پیدا کرو، ناروں کے اندر ان کے تفریق پیدا کرو، ہر طرح سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور بالخصوص ان کے دل جو ہے نا عشق مصطفیٰ سے خالی کر دو۔ دوستو، ٹکال والو، صوفی ساجد صاحب کے اس محفل میں تشریف لانے والو، آج عہد کرو، آج میرے ساتھ عہد کرو، یہ ساری تفرقہ بازی آپ ختم کرو گے، یہ آپس کی لڑائیاں جھگڑے آپ ختم کرے گو۔ آج دیکھو حماس
اور جو حزب اللہ ہیں، میں علامہ صاحب کی یہ چیز نظر کر رہا ہوں، وہ کوئی نہیں دیکھتے کہ یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ توحیدی ہے اور یہ فلانا، وہ سب کو کلمہ گو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہ انہوں نے کسی مسجد کو دیکھا، نہ دربار کو دیکھا، نہ آستانے کو دیکھا. میزائل ان کی گولیاں بلٹ نہیں دیکھ رہی کہ یہ فلاں فرقے اور فلاں طبقے کا ہے. وہ سب کہہ رہے ہیں یہ سب محمد عربی کے غلام ہیں، ان کو صفائی ہستی سے مٹا دو. آج وہ سارے اس بات پہ وہ متحد ہو چکے ہیں، خواہ وہ حزب اللہ ہو، خواہ وہ حماس، کہ یہ یہودی عیسائی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہودی عیسائی ہمارے دوست نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کا فرمان سچ ہے، یہ آپس میں ایک ہیں لیکن ہمارے دوست نہیں ہیں. جو بھی کوئی مسلمان ہے، خواہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، خواہ وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، وہ سارے آج فلسطین کے مسلمان اکٹھے ہو چکے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے، کھلونے دے کے بلایا گیا ہوں، نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا. ہمیں جو نا آپس میں لڑانے کے لیے انہوں نے ماسٹر پلاننگ کی ہے، نیو ورلڈ آرڈر کے تحت ہمیں لڑایا جا رہا ہے. تو حضرات، آخر میں آپ نے میرے ساتھ نعرہ بلند کرنا ہے. وہ نعرہ کیا ہے؟ غیرت مسلم زندہ باد. غیرت مسلم، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. سارا مجمع بولے، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ. صوفی ساجد صاحب کی روح کو خوشی ملے گی. اتحاد امہ کی باتیں ہو رہی ہیں. تیرا میرا رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ غیرت مسلم. کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. غیرت مسلم، غیرت مسلم، غیرت مسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. الجہاد الجہاد لبیک لبیک. الجہاد 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 الجہاد. اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی ساجد صاحب کو ان ساری عبادت کا ثواب عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. مصطفیٰ جانے رہے لاکھوں صلاح شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں صلاح جن کے ٹکڑوں پہ پلتا سارا جہان، وہ صحیح کی ساوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں صلاح. کان شبیر جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، اسے حسین ابن حیدر پہ لاکھوں. جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے، میں پیر صاحب کی اجازت سے اور مولانا صاحب کی اجازت سے میں بھی چونکہ جہاں ہمارے یہ مولانا صاحب رہتے ہیں وہاں سے ہی میں بھی آیا ہوں. تو صوفی ساجد جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا دوست تھا، اور پیر صاحب سے زیادہ وہ والدین کے بعد پیر صاحب سے، اور پیر صاحب سے بعد وہ مجھ سے پیار کرتا تھا. تو اس لیے میں دو شعر پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں بطور حاضری آپ کی اجازت سے. جان والے آیا تم نے دیس والے
تیرے شہر کوئی تحفہ نہیں جا سکدا، ویلے ودیا نے مٹی نیا پان بکاں، جے کوئی چاہے تے اتر چھڑکا سکدا، ویلے ودیا نے مٹی نیا پان بکاں، جے کوئی چاہے تے اتر چھڑکا سکدا، نے کوئی ریشم لباس نہ پان جوگا، نہ کوئی ریشم لباس گل پا سکدا، تے چٹے لٹھے نال جسم سجانا پیندائی، انہیں کوئی ریشم لباس گل پا سکدا، ہو دیوے اٹھے دیاں کون فدا خبراں، جتھوں گیا مڑ کوئی نے آ سکدا، تے دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان، دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا، السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین، السلام اے خدا کے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حضرات، آپ سب نے بڑی توجہ سے یہ بات سنی ہے. لنگر کے بعد قریبی مسجد فاروق اعظم ہے، اس میں سب نے زور کی نماز پڑھنی ہے. کہو انشاءاللہ. ٹھیک، نماز کبھی نہیں، کبھی بھی آپ نماز سے غفلت نہ پڑھتے. اللہ تعالی ہم سب کو پکے سچے نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی محفل پاک میں کافی قرآن پاک 47 قرآن پاک سے اللہ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے سمیت آپ سب سے جو ہے نا کسی کو خوش کرنے کے لیے 10 5 15 20 قرآن نہ دیا کرو. ایک رکوع بھی کافی ہوتا، 3 آیتیں بھی اگر یہ بھی قبول ہو جائیں تو یہ بھی بڑی. تو اس کے بعد سپارے جو ہے نا وہ کافی تلاوت ہوئے. سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ رحمان، عہد نامہ، درود تنجینہ، درود لکی، درود تاج، درود شریف، سورہ اخلاص، کلمہ طیبہ لا تعداد، اللہ لا تعداد، یا حی یا قیوم لا تعداد، استغفر اللہ لا تعداد، سبحان اللہ لا تعداد، اللہم اجرنی من النار، آیت الکرسی، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ لا تعداد، درود مقدس، تسبیح فاطمہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، قل شریف، درود شریف لا تعداد. 3 قرآن پاک 16 سپارے. حافظ محمد عمران ہاشمی ناظم اعلیٰ مخدومیہ درس سے قرآن پاک، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، درود تاج، کلمہ طیبہ اور جو بھی ذکر اذکار ہوا. اور علامہ صاحب نے بڑا تاریخی خطاب کیا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو عمر خضری عطا فرمائے. مجھے ان کا دیدار کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ وارثی سلسلہ ہے تو اس سلسلے میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. بے دم وارثی اور پیر سید وارث شاہ صاحب کے درجات اور مقام اللہ بلند فرمائے. الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما. وہ آخر تک جتنے پوری توجہ سے دعا مانگو. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا موت کو ٹال دیتی. دعا بہترین ہتھیار ہے. سجدے، لمبے سجدے کر کے رو رو کے دعائیں مانگا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں ہماری دستگیری فرمائے. الہ العالمین یہ سارا نذرانہ عقیدت، گلہائے عقیدت و محبت سلام تک، اور جتنا بھی یہ لنگر شریف کا نذرانہ سجی سجائی محفل بارگاہ رسالت ماب، مکین گمد خضرا، حضور سید عالم، تاجدار عرب و عجم، تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیاتاً تحفاتاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ پھر آپ کی آل پاک، اصحاب پاک، والدین کریمین، ازواج مطہرات، خلفاء الراشدین، جنت البقیع شریف، احد شریف، ابوا شریف، مالا شریف، روضہ رسول کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ ایک اور دربار نجف اشرف شریف، سامرا شریف، کاظمین شریف، مشہد شریف اور حضور پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر جن کا اس مہینے میں بڑی 11ویں شی منائی جاتی ہے، بغداد شریف، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس کو پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرما. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. یا رب العالمین داتا علی حجویری، ہند الولی، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سوروردیہ، ویسیہ، کلندریہ، مجذوبیہ، شاذلیہ، وارثیہ، شتاریہ، بخاریہ اور بارواہ مقصہ جو صوفی ساجد صاحب اور پورے جو زیادہ اکثریت ٹکال کے جو پیر خانہ ہے سلسلہ بخاریہ کے سید جلال الدین سرخپوش بخاری، سید احمد کبیر، سید مخدوم جانی جہاں گشت، راجو کتال، غوث بندگی، شاہ سلیمان غازی، سید میرا عامی شاہ صاحب لیک تلاں شریف والے، حضور میرا کرم شاہ بادشاہ، حضرت فتح شاہ میرا، سید رحیم علی شاہ صاحب، امیر علی شاہ صاحب، عباس علی شاہ صاحب، کریم حیدر شاہ صاحب، فتح حیدر شاہ صاحب، غوث علی شاہ صاحب، فرزند علی شاہ صاحب اور میرے والد گرامی حضور شیخ الاسلام حضور قبلہ کا پیر محمد شاہ صاحب بخاری. یا اللہ ان کی ارواح مقدسہ کو پیش کرنے کے بعد یا اللہ اس علاقہ پٹھوار کے جتنے بھی صوفیاء اکرام، بزرگان دین، شہداء جس طرح پیر بابا چھمبی والی سرکار، شاہ محمد گردیزی، سید داؤد شاہ حقانی اور سید علی اصغر شاہ صاحب بخاری، پیر مہر علی صاحب
پیر بہر علی، تمام سادات گولڑا شریف اور بری امام سید عبداللطیف بری امام سرکار اور دیگر جتنے بھی یا اللہ جی عبدالحکیم بادشاہ اور جتنے بھی صوفیاء بزرگان دین خطہ پٹوار کے اندر ہیں، اللہ تو سب کے درجات اور مقام بلند فرما۔ بالخصوص آج جس صوفی باصفا محب اہل بیت، یاد رکھیے مفتی صاحب موجود ہیں، الا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، الا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ فرمایا خبردار کسی خارجی رافضی کی باتوں میں نہ آنا، میں محمد مصطفیٰ اعلان کر رہا ہوں، جو میری اہل بیت کی محبت رکھتا ہوا مر جائے حالت ایمان میں جائے گا، مر جائے تو اسے اللہ شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ دعا فرمائے حضرت علامہ صاحب، جی میں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یا علامہ صاحب دعا فرمائے، صوفی ساجد صاحب میرے سچے پکے مرید ہیں، میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ پیر کی بھی اور مرید کی بھی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ صوفی ساجد صاحب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو اللہ روشن فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ الہ العالمین ان کے جو بیٹے ہیں نواز صاحب شہباز پردیس میں ہے، اللہ شہباز کو پردیس میں صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ صوفی صاحب کی ساری آل اولاد کو اللہ تو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ تو صوفی صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ تو صوفی صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کے جتنے بھی رشتہ دار لوائقین ٹکال کے اندر اور ان کے دوست احباب جو بیول سے تشریف لائے اور ماشاءاللہ راولپنڈی سے تشریف لائے، اللہ تو سب کو آنے جانے کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دور دراز سے علاقہ سے تشریف لائے، یا اللہ سب کو آنے جانے کا ثواب عطا فرما، اور ہم سب کو غیرت مند مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی لڑائیاں جھگڑے ختم کر کے جہاد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں فتنوں فسادات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہماری نکاحت ہماری کمزوریاں دور فرما، ہمارے حوث طمع لالچ دور فرما، اور ہم سب کو یا رب العالمین اسلام کے غازی اور مجاہد بننے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی صوفی فقیر بننا چاہتا ہے؟ کہو نا انشاءاللہ بنیں گے، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، حکیم بن سکتے ہیں، پائلٹ بن سکتے ہیں، ٹریکٹر ڈرائیور بن سکتے ہیں، موٹر مکینک بن سکتے ہیں، تاجر دکاندار بن سکتے ہیں، تو ولی کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ ارادہ تو کرو نا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں صوفی باصفا بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں غازی مجاہد بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے بازو میں قوت حیدری کی جھلک عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے۔ اللہ اکبر، کہو نا اللہ اکبر۔ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ الہ العالمین مسعود صاحب کو بڑا صدمہ پہنچا۔ مسعود صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے صوفی درویش آدمی ہیں۔ ان کا جوان بیٹا زین مسعود، کل اس کی موت واقع ہوئی، اللہ اس بچے کو یا اللہ شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اور مسعود صاحب کا جوان بیٹا، بڑا نقصان ہوا مسعود صاحب کا، اللہ مسعود صاحب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ مسعود صاحب آپ کو کربلا والوں کا وسیلہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مائی مقبول جان صاحبہ اور باقی جتنے بھی فوج شدگان ہیں، آپ کے عزیز و اقارب، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب کے بھائی اور پھپھی جان، ان کا بھی وصال ہوا، اللہ ان کی بھی مغفرت اور بخشش فرما۔ رب العالمین تو راولپنڈی پٹھوار کے اندر عظیم انقلاب پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں محبتیں اور خلوص عطا فرما، سب کچھ ہمارے اندر ہے، اللہ ہمیں خلوص اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ ناراضگیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صلح میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ یا اللہ ہمیں راستے کشادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، راستے تنگ کرنا بند کرنا یاد رکھو، قبر میں جو نا عذاب کا باعث بنتی ہے،
قبر میں جو ہے نا عذاب آتا ہے، قبر میں تنگی آتی ہے. وعدہ کرو کہ راستے تنگ اور بند نہیں کرو گے. راستے سے کانٹا پتھر اٹھانا بھی ثواب ہے. کہو نا سبحان اللہ. یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا. جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب. یا اللہ ہمیں جھوٹ اور چغل خوری سے بچا. لگائی بجائی تیلیاں لگانا، چمچا گیری کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. کہو نا انشاءاللہ العزیز جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ چوریاں نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور ٹچ سکرین موبائل کے فتنے سے بچیں گے. پوری رات کمبل کے اندر منہ دے کے بے حیائی قسم کی فلمیں اور ڈرامے دیکھنا، یہی تو اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مومن تو ورزش کر، تو جو ہے نا دوڑیں لگا، ورزش کر، مردانہ کھیلیں جو ہیں، کبڈی کھیلو، دوڑیں لگاؤ، اپنا سٹیمنا بڑھاؤ، تم نے جہاد کرنا ہے. کہو نا انشاءاللہ العزیز. یا اللہ ٹچ سکرین موبائل کے فتنے سے محفوظ فرما. ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے 24 گھنٹے پوری دنیا کی خبر ہے، گھر کی خبر نہیں. استغفر اللہ. سامان 100 برس کے پل کی خبر نہیں. اے اللہ اس ٹچ سکرین موبائل کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما. کہو نا انشاءاللہ العزیز نشائی نہیں بنیں گے، شرابیں نہیں پئیں گے. کہو انشاءاللہ نہیں پئیں گے، چرس نہیں پئیں گے، پاؤڈر نہیں پئیں گے، پنگ نہیں پئیں گے، بٹیرے بازی نہیں کریں گے. کوئی بھی ظالمانہ کھیل ہے اسلام نے اس سے منع کیا. کتے لڑانا، بٹیرے لڑانا، مرغے لڑانا اور اس طرح دمبے لڑانا، یہ تمام ظالمانہ کھیل ہیں. یاد رکھو ٹکال والو، بندوں کے حساب سے اللہ کا حساب سخت ہے. قبر میں ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یا رب العالمین ہمیں نور ہدایت عطا فرما. ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. بولو نا مانگو گے نا انشاءاللہ العزیز. ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. یا اللہ آج ہم صوفی ساجد صاحب کی سال ثواب کی محفل میں سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ قبول فرما. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. توبہ 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 توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرما. جس طرح کشمیر پہ فلسطین پہ ظلم ہے نا، زلزلہ آ سکتا ہے. 1 منٹ کا ٹکال والو زلزلہ آئے تو ہمارا ککھ بھی نہیں رہتا. یا اللہ ہمیں غیرت مند مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے کشمیری فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کی پکی سچی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں تباہی اور بربادی سے اللہ محفوظ و مامون فرما. یا اللہ ان یہودیوں عیسائیوں کو نیست و نابود فرما. اللہ اس اسرائیلی کا غرور خاک میں ملا. یا اللہ آج کا یہ فرعون، نمرود، شداد، قارون، یزید، امریکہ اور اسرائیل، اللہ ان کے غرور خاک میں ملا. ان بھارتیوں کے غرور بھی خاک میں ملا. یا اللہ ان کو صفائے ہستی سے مٹا دے. یا اللہ ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. امام اہل سنت رو رو کے دعا مانگا کرتے تھے. مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.